ہاں شروع کر دیتے ہیں تھوڑا سا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر طائفتان دو گروہ من المؤمنین مسلمانوں میں سے یا ایمان والوں میں سے اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دو بینہما ان کے درمیان. اور اگر دو گروہ مومنین میں سے مسلمانوں میں سے آپس میں لڑ پڑے پس صلح کرا دو ان کے درمیان. فَإِن بغت پس اگر وہ باغی ہو جائے فَإِن بغت پس اگر باغی ہو جائے احداہما ان میں سے ایک علی الاخری دوسرے پر. یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور فَإِن بغت کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے پھر اگر چڑھ جائے بغت چڑھ جائے ان میں سے ایک دوسرے پر فَقَاتِلُوا الَّتِي تو تم لڑو الَّتِی ان سے تبغی جنہوں نے چڑھائی کی حتی یہاں تک کہ وہ پھر آئے الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف. فَإِن فَاءَت پھر اگر وہ پھر آئے فَإِن پھر اگر فَاءَت پھر آئے فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دو بینہما ان کے درمیان بالعدل انصاف کے ساتھ انصاف کے ساتھ یا برابری کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو ان اللہ بے شک اللہ یحب المقسطین پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. انما المؤمنون بے شک مسلمان یا ایمان والے اخواتن بھائی ہیں یعنی آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم پس تم صلح کرا دو اپنے بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ سورت ہم نے آیت ہم نے کل بھی پڑھی تھی لیکن ہم نے اس کی تشریح نہیں پڑھی تھی کل. یہ آیت جو ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بھی ایک حکم نازل فرمایا ہے. پچھلی جو آیات ہم نے سورہ حجرات کی پڑھی ہیں ان سورہ حجرات کی آیات کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حقوق کا اور جو ہے وہ آداب کا بیان فرمایا. جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ شروع میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر جو ہے وہ بلند آواز سے بات نہ کی جائے کیونکہ اللہ پاک ایسا کرنے کی وجہ سے گناہ جو ہے نیکیوں کو ضائع کر دیں گے. اس کے بعد ہم نے ایک حکم پڑھا تھا کل کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کسی بات کی خبر لے کر آئے تو تم اس خبر کی کیا کر لو تحقیق کر لو. یعنی کہ ایسی خبر جس خبر کی وجہ سے کسی کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہو. ٹھیک ہے نا, کسی کی وجہ سے کوئی الزام لگ رہا ہو اور پھر اس خبر کو سن کر تم کسی کو سزا دینے کے بجائے اور یا اس کو کچھ کہنے کے بجائے پہلے اس خبر کی کیا کر لو تصدیق کر لو کہ کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. یہ ہم نے کل حکم پڑھا تھا. تو یہ عام لوگوں کی معاشرتی زندگی کے حوالے سے حکم تھا. اور آج کا جو یہ حکم ہے ابھی جو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ دو مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو, یہ جو حکم ہے خاص طور پر حاکم وقت کے لیے ہے. یعنی کہ جو کہ جن کے پاس حکومت ہے یا عہدہ ہے اور جن کے پاس طاقت ہے تو ان کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ کیا ہے حکم ہے. اور یہ جو آیات نازل ہوئیں کہ آیات جو ہیں کچھ ایسے واقعات کی وجہ سے نازل ہوئی تھی کہ جن میں مسلمانوں کے دو گروہ جو تھے وہ آپس میں لڑ پڑے تھے. جیسے کہ عربوں کے اندر بھی قبائلی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں. تو اس طریقے سے جب آپس میں دو مسلمان گروہوں کی لڑائی ہوئی تو اللہ پاک نے پھر اس آیات کے اندر احکام نازل فرمائے. تو دیکھیے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں یا ہوئیں تو اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ کہ دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں لیکن جو حاکم وقت ہے وہ بھی موجود ہے. ایک حاکم وقت ہے موجود اور اس کی موجودگی کے اندر دو جو ہے جماعتیں کیا کر رہی ہیں لڑ رہی ہیں.
تو اگر ایسی صورت ہے کہ حاکم وقت بھی موجود ہے اور جو ہے دو جو ہے جماعتیں لڑ رہی ہیں، تو اس جو ہے وہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کیا کرے کہ ان دونوں گروہوں کی لڑائیوں کو روکیں اور ان کی اصلاح کریں، اور جو ہے جو حکومت اسلامیہ ہے وہ مداخلت کر کے دونوں فریقوں کو جو ہے وہ جنگ سے کیا کرے، روکے، اور لڑائی جھگڑوں سے ان کو روکے۔ اور اگر حکومت وقت کے روکنے سے بھی وہ اپنی لڑائیوں سے باز نہ آئے تو حکومت وقت دونوں جو ہے وہ گروہوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑے گی۔ وہ اس لیے لڑے گی کہ وہ جو حاکم وقت ہے اس کی اطاعت کرنا عوام کے اوپر کیا ہوتی ہے، واجب ہوتا ہے اور لازم ہوتی ہے۔ اب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور حاکم وقت کی بات نہیں مان رہے، لہٰذا حاکم وقت جو ہوگا وہ ان کو زور اور قوت کی وجہ سے لڑائی سے کیا رکھے گا، باز رکھے گا۔ اور اگر ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ، حاکم وقت نے انہیں روکا اور ایک گروہ تو باز آ گیا، اس نے جو ہے وہ لڑائی چھوڑ دی، اور دوسرا جو گروہ تھا وہ لڑائی کے اوپر آمادہ رہا، ظلم اور جو ہے وہ لڑائیاں کرتا رہا، تو اب حاکم وقت جو ہے وہ دوسرے گروہ سے لڑے گا، یہاں تک کہ وہ کیا کر دیں، ہتھیار رکھ دیں۔ تو یہ جو دوسرا گروہ ہے اسی کو باغی گروہ کہا گیا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے باغیوں کی طرح جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا اور ان کو ہتھیار رکھنے پر آمادہ کیا جائے گا۔ اب ان دو گروہوں میں سے جس نے حاکم وقت کی اطاعت کر لی، یعنی کہ اس کی بات مان لی اور لڑائی سے باز آ گیا، تو یہ جو گروہ ہوگا یہ گروہ عادل کہلائے گا، یعنی کہ انصاف پسند، جس نے حاکم وقت کی بات مان لی، اور دوسرا جو گروہ ہوگا یہ گروہ جو ہے وہ کیا ہوگا، باغی کہلائے گا۔ اس لیے یہاں پر یہ حکم جو ہے ان حاکم وقت کے لیے آیا ہے۔ دیکھ لیجئے وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ، آواز نہیں آ رہی، اب بھی نہیں آ رہی؟ اچھا، باقیوں کو سب کو آ رہی ہے؟ اچھا، پھر آپ کا نا نیٹ کا ہی مسئلہ ہوگا، اس کی وجہ سے پھر آواز کٹ رہی ہوگی آپ کے پاس نا، یا تو ری جوائن کر کے دیکھ لیں آپ پھر دوبارہ سے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، دیکھیے تو یہاں پر یہی حکم آیا کہ دو مومنوں میں سے جب دو گروہ لڑے، اقتتلوا، جب آپس میں لڑے، فاصلحوا بینہما، تو تم صلح کرا دو ان کے درمیان، یعنی کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ تم ان کے درمیان جو ہے وہ کیا کرا دو، صلح کرا دو۔ اب بالفرض اگر حاکم وقت نہیں ہے تو پھر جو عوام الناس ہوگی، لوگ جو ہوں گے، وہ ان دونوں گروہوں کی لڑائی اور جھگڑوں کو ختم کرانے کی کیا کریں گے، کوششیں کریں گے۔ اور اگر وہ لڑائی جھگڑے، ایک جو ہے گروہ لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اور لڑائی جھگڑا کرنے پر آمادہ رہتا ہے، تو باقی جو لوگ ہیں اس گروہ کا ساتھ دیں گے جنہوں نے لڑائی اور جھگڑے کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان کیا کرا دو، صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر وہ چڑھ جائے دوسرے پر، یعنی کہ ایک گروہ تو اس نے ہتھیار رکھ دیا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ لڑائی کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، تیار ہے، چڑھ جائے سے مراد یہی ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنے پر تیار ہے۔ تو فرمایا فَقَاتِلُوا، تم لڑو، التی، اس گروہ سے، تبغی، جو کہ چڑھائی کرتا ہے، اور یہاں تک لڑو حتی تفیہ، یہاں تک کہ وہ پھر آئے اللہ کے حکم کی طرف، کہ اللہ نے تو صلح کرنے کا حکم دیا ہے تو تم اس سے وہاں تک لڑتے رہو، اس کو قابو کرنے کی کوشش کرو کہ وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ مان لے، مراد ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے اور ہتھیار کو ڈال دے۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ پھر آئے تو ملاپ کرا دو، یعنی کہ اب دونوں نے ہی کیا کر دیا، ہتھیاروں کو رکھ دیا، تو تم ان کے درمیان کیا کرا دو، صلح کرا دو، کہ جس بات پر بھی ان کے درمیان آپس میں جھگڑا تھا تو کوشش کر کے کیا کرا دو، ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اور صلح کرا دو کیسے، بالعدلی، برابر،
وَأَقْسِطُوا اور انصاف کے ساتھ، کہ اس صلح کرانے میں بھی کسی ایک کی رعایت نہیں رکھی جائے گی، بلکہ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کا کتنا جرم تھا، کس کو کتنی سزا ملنی چاہیے، کس کا کیا نقصان ہوا، جو بھی کچھ ہے سارے فیصلے حاکم وقت جو ہے انصاف کے ساتھ کرے گا۔ اور آگے فرمایا بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اور آگے فرمایا کہ تمام مومن جو ہے وہ کیا ہے، آپس میں بھائی ہے۔ تو بھائی ہے تو حاکم وقت کو یہ چاہیے کہ ان کے درمیان صلح بھی اس طریقے سے کرائے کہ ان کی کیا کرے، اصلاح بھی کرے۔ اور اصلاح کرنے کی طریقہ کیا ہوگا کہ ان کو جو ایک دوسرے سے شکایات ہیں ان شکایات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیں یہ ہماری عام زندگی کا بھی جو ہے ایک طریقہ ہے کہ اگر جب دو لوگ آپس میں لڑ جاتے ہیں، رشتہ داریوں میں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یا بھائی بہنوں میں نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، اور قریبی رشتہ داریاں ہوں یا دور کی ہوں، تو وہاں پر ہر ایک کی لڑائی دوسرے سے کیوں ہوتی ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے شکایات ہوتی ہے۔ جب ان کی لڑائی جھگڑوں کو اگر ختم کرانا ہے صحیح سے، تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی شکایات سنی جائے، دونوں کی، کہ ایک کو دوسرے رشتہ دار سے کیا شکایت ہے، اور پہلے والے کو دوسرے رشتہ دار سے، اور دوسرے والے کو پہلے رشتہ دار سے کیا شکایت ہے۔ جب تک ہم ان کی شکایات کو سن کر ان کی شکایات کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ان کے درمیان جو ہے وہ محبت محبت کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر کسی کی وجہ سے منہ کے اوپر انسان جو ہے وہ صلح صفائی کر بھی لے، ہاتھ بھی ملا لے، لیکن جب تک ایک دوسرے کی شکایات کو ختم نہیں کیا جاتا تو اندر سے دل صاف نہیں ہوتے۔ لہذا اللہ پاک نے یہاں پر ایک قانون اور ایک دستور بتایا کہ اگر گروہ بھی آپس میں لڑے ان کی بھی صلح صفائی کا طریقہ یہ ہے، اور اگر ایک عام انسانوں کے درمیان اگر لڑائی ہے تو ان کی بھی صلح صفائی کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی شکایات کو کیا کیا جائے، سب سے پہلے ختم کیا جائے۔ اور جب ظاہر ہے ایک دوسرے کی شکایات کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے جو برائی ہے وہ ہے کیا نکل جائے گی، اور جب برائی دلوں سے نکل جاتی ہے تو پھر انسان لڑائی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بے شک تمام مومن بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا پھر تم صلح کرا دو، بس صلح کرا دو، بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی شکایات کو دور کیا جائے۔ اور آگے فرمایا اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی کہ تم اللہ کی اگر رحمتوں کو چاہتے ہو تو اللہ کی شریعت کا خیال رکھو۔ اللہ نے شرعی طور پر جو بھی احکام دیے ہیں ان احکام کے مطابق جب تم فیصلے کرو گے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ اس کے بعد آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو، لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر نہیں مذاق اڑائے، لا یسخر نہیں مذاق اڑائے، قوم کوئی قوم یا کچھ لوگ، من قوم دوسرے لوگوں کا، عسیٰ یہاں تک کہ، یا شاید کا بھی معنی آتا ہے اس کے، شاید کہ، ان یکونوا خیرا شاید کہ وہ ہو بہتر، منہم ان سے، ولا نساء اور نہ ہی عورتیں، من نساء دوسری عورتوں کا، عسیٰ شاید کہ، ان یکن خیرا منہن شاید کہ وہ عورتیں بہتر ہوں ان سے، ولا تلمسوا اور تم عیب نہ لگاؤ، ولا تلمسوا اور تم الزام نہ لگاؤ، انفسکم ایک دوسرے کو، ولا تنابسوا اور نہ ہی بالالقاب القاب لقب ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد کرو، اور نہ ہی اس کا ایک معنی یہ بتا چڑھانا، جیسے کہتے ہیں نا فلاں چڑھاتا ہے، کسی کو کوئی بری بات کہتا ہے، غلط بات کہتا ہے تو دوسرا اسے کیا تھا چڑھتا ہے، تو تنابسو کا ایک معنی بھی یہ بھی آتا ہے، آپ کو جو بھی آسان لگے وہ کر لیں۔ ولا تنابسو اور نہ
याद करो बुरे अलकाब से। बिइसल इस्मुल फुसूक, बुरा नाम है। बिइसल इस्मु, बिइसा माना है बुरा, अल इस्म नाम, बुरा नाम है। अल फुसूक, गुनाहगारी का। बादल ईमानी, ईमान के बाद। वमन लम यतुब, और जो शख्स तौबा ना करे, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो बस वही है बेइंसाफ, या वही है जालिमों में से। सूरह हुजरात की इन आयात के अंदर आम मुसलमानों के लिए मुआशरत के आदाब बयान किए गए हैं। पीछे वाली जो आयात आई थी उसमें हाकिम वक्त के लिए हुक्म था, और इन आयात के अंदर आम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकाम दिए हैं। उनमें मर्द भी आ गए और उसमें औरतें भी आ गई। अब यहाँ पर इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ों का जिक्र फरमाया है और 3 चीज़ों से रोका है। नंबर 1 कि किसी मुसलमान का मजाक उड़ाना, उसका तमस्खुर उड़ाना, इसे हम उर्दू में मजाक कहते हैं। मजाक उड़ाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे बिल्कुल जो है मना फरमाया है। दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर जिस चीज से रोका है और उसे हराम करार दिया है वो है ताना देना या किसी को इल्जाम देना। तीसरे नंबर अच्छा तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जिस चीज को जो है वो हराम करार दिया है वो ये है कि किसी भी इंसान को ऐसे अल्फाज से याद करना जिससे उसकी तौहीन होती हो और वो शख्स उस लफ्ज से, उन अल्फाजों से जो है वो चिढ़ता भी हो और वो उसे बुरा समझता हो। ठीक है, 3 चीजों का। अब हम इसमें से पहली चीज को समझ लेते हैं जहां अल्लाह ने फरमाया ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, कि नहीं मजाक उड़ाए कोई कौम किसी दूसरी कौम का। कौम से मुराद है यहाँ लोग। अब देखिए, एक है मजाक करना, एक है मजाक का उड़ाना। ठीक है, हमारे यहाँ 2 चीजें हैं। एक है मजाक करना, असल में इसके लिए जो सही लफ्ज होता है ना वो होता है मिजाह। मिजाह अलग चीज है और मजाक अलग चीज है। मिजाह का मतलब होता है दिल लगी करना, जैसे क्या है 2-4 लोग बैठ जाते हैं हंसी मजाक करते रहते हैं, एक दूसरे से जो है खुशी की दिल लगी की बातें करते रहते हैं और हंसते भी रहते हैं हंसाते भी रहते हैं। ठीक है, ये होता है मिजाह, ये शरीयत में जायज है, जबकि उसमें किसी की बुराई ना हो, किसी की तौहीन ना हो, आपस की दिल लगी की बातें हो, जैसे तो एक दूसरे के साथ हंसना हंसाना और खुश तबाही करना, तो ये शरीयत के अंदर क्या है, जायज है किसी मोमिन को खुश करना या उसके लिए अच्छी कोई बात करना। इसके बाद इसके बाद आता है मजाक। मजाक का मतलब क्या है कि किसी का तमस्खुर उड़ाना। अब हमारे यहाँ देखिए उर्दू में मिजाह के बजाय आम तौर पर मजाक का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैं इसी लफ्ज को सामने रखकर आपसे बात कर रही हूँ। एक है मजाक करना और एक है मजाक उड़ाना। मजाक करना शरीयत के अंदर जायज है क्योंकि इसमें इंसान एक दूसरे से क्या करता है, हंसता हंसाता है, और इसमें किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती बल्कि एक दूसरे के साथ बैठकर दिल को खुश किया जाता है। जबकि मजाक उड़ाने वाली जो चीज होती है, ये मजाक उड़ाना इसलिए होता है कि उसमें किसी इंसान की क्या होती है, तौहीन होती है। और मजाक उड़ाने का तरीका क्या होता है ये भी सुन लीजिए, कि किसी भी इंसान के किसी ऐब को जिक्र करना, किसी भी इंसान की किसी ऐसी कमी को जिक्र करना, और जिक्र इस तरीके से करना
کہ دوسرے لوگ سن کر کیا کریں، اس کو ہنسنے لگیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ استہزاء ہوتا ہے، یہ مذاق اڑانا ہوتا ہے، کسی کی کوئی کمی اس طریقے سے بیان کرنا لوگوں کے سامنے کہ لوگ سن کر اس کو ہنسنے لگے، تو یہ ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ شریعت نے اس کو جو ہے حرام قرار دیا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ مذاق اڑانا یا استہزاء کرنا یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے، پیروں سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے زبان سے کس طرح، زبان سے کسی کی ایسی نقل اتاری جائے یا زبان سے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جائے کہ دوسرے لوگ اس کی جو ہے وہ کیا کرے، بے عزتی سمجھے، اور وہ بھی اپنی بے عزتی سمجھے، اور لوگ ایسی باتوں کو سن کر ہنسیں، تو یہ ہے زبان سے مذاق اڑانا، زبان سے استہزاء کرنا۔ اسی طرح ہاتھ اور پیروں سے کسی کی نقل اتارنا، کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا نقشہ بنانا، ہاتھ پیروں سے کوئی بھی ایسی نقل اتارنا جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کو سن کر ہنسیں، تو یہ بھی کیا ہے، استہزاء ہے۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت کے روشنی میں کیا ہے، حرام ہے۔ اور یاد رکھیے کہ شریعت نے مذاق اڑانے کو، کیونکہ مذاق اڑانا کیا ہے، کسی کی دل آزاری ہے، کوئی شخص ہے، ہر انسان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور ہر انسان کی ایک عزت ہوتی ہے، چاہے وہ مال والا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، دنیا کی کسی بھی طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہو، لیکن ہر انسان کی کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے ہر انسان کی نا۔ اب اگر کسی کی ایسی جو ہے عزت کو کوئی مجروح کرتا ہے دوسرے لوگوں کے سامنے، اور ایک جو ہے محفل میں بیٹھ کر یا لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو متاثر کرتا ہے، تو شریعت نے اس کو قطعاً حرام کہا ہے۔ اور شریعت کی روح میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو ہے مردوں کا ذکر الگ فرمایا اور عورتوں کا ذکر جو ہے کیا کیا، الگ فرمایا۔ ویسے عام طور سے قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی حکم آتا ہے تو اس کے لیے مذکر کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور عورتیں بھی اس حکم کے اندر کیا ہو جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ نماز کا ذکر آیا، اقیم الصلاۃ، تو یہ مذکر کے صیغے ہیں، مذکر کے لفظ ہیں، تو اللہ نے اسی لفظ کے اندر مردوں کو بھی شامل کر دیا اور عورتوں کو بھی شامل کر دیا۔ اب جیسے زکوٰۃ کا حکم آیا، وَأْتُوا الزَّکَاۃَ، تو یہ وَأْتُوا کا جو لفظ ہے یہ مذکر کا لفظ ہے، اس میں اس مذکر کے لفظ سے مردوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی اور عورتوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ جب حج کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا اتم الحج، حج ادا کرو۔ اب حج ادا کرنے میں اسی مذکر کے لفظ میں عورتوں کو بھی حکم مل گیا اور جو ہے مردوں کو بھی حکم مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم کا عام طور سے طریقہ یہی ہے کہ لفظ مذکر کے آتے ہیں لیکن اس میں عورتوں کو بھی حکم مل جاتا ہے اور آدمیوں کو بھی حکم مل جاتا ہے۔ بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ نے مذکر یعنی مردوں کے لیے الگ الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور عورتوں کے لیے الگ استعمال فرمائے ہیں، یہ بہت کم جگہ ہوا ہے ایسا۔ تو قرآن کریم نے جہاں پر کسی کے مذاق اڑانے کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی ایک مقام ہے جہاں اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا ہے اور عورتوں کو الگ حکم دیا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا قطعاً حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی شخص کی ایسی بے عزتی کرنا، ایسا اس کا جو ہے انداز اختیار کرنا جس سے اس کی بے عزتی ہو اور لوگ ہنسیں، تو شریعت نے اس کو بالکل حرام قرار دیا ہے۔ اور یہاں پر مردوں کے لیے الگ الفاظ آئے ہیں، لا یسخر قوم من قوم، کہ کچھ لوگ کسی کو دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائے، کیوں، عسیٰ ان یکونوا خیرا، کہ شاید وہ بہتر ہو، کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو، تم سے زیادہ اونچا ہو۔ اور آگے فرمایا ولا نساء، اور نہ ہی عورتیں، من نساء، دوسری عورتوں کے، عورتوں میں یہ عادت مردوں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے
کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یا مذاق اڑا کر ان کی بےعزتی کرنا یا ان کی تحقیر جو ہے وہ بےعزتی کرنا اور ان کی جو ہے نقلیں اتارنا. تو اللہ پاک نے یہاں عورتوں کو یہ الگ سے حکم دیا ہے کہ کوئی عورتیں بھی جو ہے کسی دوسری عورتوں کا قطعاً مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ عسا شاید ان یکن خیرم منہن، شاید کہ وہ عورتیں بہتر ہوں ان سے، کہ تم جن کا مذاق اڑاتے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں ان کا درجہ تم لوگوں سے کیا ہو، بہت زیادہ ہو. اب یہاں پر جو ہے تو اچھا، اب اس کا حاصل کیا ہے، یعنی آیت کا اصل مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے جسمانی کسی عیب کو دیکھے، عیب کہیں یا کمی کہیں ہم اسے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے کسی کو کم خوبصورت بنایا، کسی کو زیادہ خوبصورت بنا دیا. اللہ نے کسی کا رنگ زیادہ گورا بنا دیا، کسی کا رنگ زیادہ تھوڑا سا کالا بنا دیا. اللہ نے کسی کا قد جو ہے لمبا کر دیا، اور اللہ نے کسی کا قد جو ہے وہ کیا کر دیا، چھوٹا کر دیا. کسی کی ناک موٹی کر دی، کسی کی اچھی بنا دی. یہ ہے کمیاں، عیب نہیں ہے. یہ عیب تو وہ ہوتا ہے جو انسان خود اپنے اندر کوئی جو ہے وہ کمی پیدا کر لے. یہ تو ہے اللہ کی طرف سے کمی اس کے اندر. تو اس کے اوپر جو ہے کوئی انسان جو ہے کیا کرتا ہے، ہنستا ہے یا اس کی نقل اتارتا ہے کہ جو ہے اس کی جیسے قد کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کر جاتے ہیں، یا کسی کی ناک موٹی ہو، کسی کی آنکھیں چھوٹی ہو، تو اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کر جاتے ہیں. تو پھر اللہ پاک نے ایسے تمام کاموں کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو صحابہ کرام تھے اور تابعین جو تھے وہ ایسی آیتوں کی وجہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرماتے تھے کہ میں اگر کسی کتے کا بھی مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں بھی کتا نہ بنا دیا جاؤں. اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے کہ اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صورتوں کو نہیں دیکھتے اور ان کے مال اور دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ پاک ان کے دلوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں. لہٰذا اگر ہمارے سامنے کوئی شخص ایسا ہو جس کے ظاہری طور پر اس کے اعمال بہت اچھے ہوں، اس کا جو ہے اخلاق بہت اچھا ہو، لیکن ہو سکتا ہے ہم جس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوں وہ اللہ کے نزدیک جو ہے اچھا نہ ہو. پتہ نہیں اس کی کون سی ایسی کمی ہو جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا مقام نہ ہو. اور ہو سکتا ہے جس کو آج ہم کمتر سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں اس کی کون سی ایسی کیفیات ہے یا کون سی اس کی عادات ہے. جی، ان کے دلوں کو اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے. اچھا، ان کے دلوں کو اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ کسی انسان کی ظاہری اچھے اعمال ہمیں یا اچھی حالت نظر آ رہی ہو، اس کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ شخص بہت اچھا ہے. لیکن ہم کسی کو اگر برا دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ تو بہت ہی برا ہے اور جو ہے تو بہت ہی جو ہے اللہ کے ہاں اس کا جو ہے بہت ہی برا انجام ہوگا. نہیں، پتہ نہیں اس کی کون سی ادا، کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا ہے، کیا مقام ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر اب ہم ظاہری طور پر اگر کسی انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا دیکھیں، ٹھیک ہے، گناہوں کے اندر مبتلا دیکھیں، مثلا ایک شخص ہے شراب پیتا بہت، ایک شخص ہے چوریاں کرتا ہے یا بہت سارے گناہ کرتا ہے، تو اب ہمیں اس کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر یہ سوچنا نہیں جی یہ تو بڑا ہی گناہ کار ہے، یہ تو بس جہنم، یہ پتہ نہیں کیسے بخشش ہوگی اس کی، اللہ معاف کرے، یہ تو ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزر رہی ہے، یہ تو جہنم ہی جائے گا. نہیں، اگر ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں
تو उस हालत को बुरा समझो। हालत को बुरा समझने का तरीका क्या होता है कि भाई चोरी करता है, ये चोरी करना वाकई बहुत बुरी आदत है, बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह के यहाँ। भाई ये शख्स शराब पीता है, तो ये शराब पीना अल्लाह के यहाँ क्या है, बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन हम शराब पीने वाले को ये नहीं कह सकते कि ये तो बस जहन्नमी है, ये तो जहन्नमी है, सारी जिंदगी शराब पीते हुए गुजर गई। नहीं, उसके शराब पीने को हम बुरा समझेंगे, लेकिन उस शख्स की जो जात है, यानी जो गुनाहगार इंसान है, उसके बारे में हम उसको हकीर और जलील नहीं समझ सकते उसको, कि बस ये तो पता नहीं कैसे बख्शा जाएगा, इसने तो सारी जिंदगी कोई नेकी ही नहीं की कभी, इसे तो कभी नेकी की तौफीक ही नहीं मिली है, तो बस इसकी पता नहीं बख्शिश भी होगी या नहीं। ये वाली जो सोच है, ये शरीयत हमें इख्तियार करने की इजाजत हरगिज़ नहीं देता कि उसके गुनाह को बुरा समझो, लेकिन उसकी जात को कमतर और हकीर ना समझो। तो ये है पहला, ये इस्तेहजा का तो असल हुक्म तो इस्तेहजा का है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना। अब देखिए, ये मजाक उड़ाने वाली शक्लें कैसी होती हैं, मतलब हम कहीं शादी में गए, अब जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं शादियों में जाते हैं, वहाँ कमेंट्स पास करते रहते हैं लोगों के ऊपर। दुल्हन को देख कर आ गए, दूल्हा को देख लिया, फिर जी उनकी बुराइयां बयान करें, दुल्हन तो ऐसी थी, दूल्हा तो ऐसा था, दूल्हा का कद ऐसा था, दुल्हन ऐसी थी। या इसके बाद महफिल के अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को देख रहे होते हैं हम, और फिर उनके ऊपर जो है ना कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है ऐसी ना। तो ये सारी चीजें याद रखिए गुनाह के अंदर शामिल होती है। हम जो जैसा भी है अपनी जगह बहुत अच्छा है, हम किसी की किसी कमी को, किसी सूरत शक्ल या किसी भी तरीके से उसकी कमी को बयान करते हुए उस शख्स की तहकीर और तजलील कतई नहीं कर सकते। शरीयत ने हमें इजाजत नहीं दी है। और ये वाली जो बात आई है ना, दो दफा असा अन यकूनु खैरा, शायद कि वो बेहतर हो तुमसे, इसके अंदर मैंने यही बताया है कि हम अगर कोई इंसान किसी का मजाक उड़ा रहा है तो वो शायद उससे बेहतर हो। इसी के साथ साथ ये बात भी कि अगर कोई शख्स गुनाहों के अंदर मुब्तला है तो हम उसकी जात को हकीर ना समझे, कि उसको कि बस ये तो है ही जहन्नमी। हो सकता है अल्लाह के यहाँ पता नहीं उसका कौन सा ऐसा अमल हो जो उसको बख्शवा दे, और हमारा कौन सा ऐसा गुनाह हो जो हमें क्या करवा दे, पकड़वा दे। लिहाजा किसी भी इंसान की जो अंदर की कैफियत जो होती है या दिल की जो बातें होती है, अल्लाह ही उसको जानते हैं। लिहाजा कोई शख्स ज़ाहिरी तौर पर बुरे आमाल में हो तो हो सकता है उसके दिल की कैफियत उसके गुनाहों का कफारा बन जाए। तो ये है पहली चीज जिसकी शरीयत ने बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी कि हम किसी का मजाक उड़ाएं। और दूसरे नंबर पर, अगर अल्लाह पाक ने हमें इन चीजों से बचा रखा है कि हम महफिल के अंदर बैठकर भी किसी के ऐब को नहीं बयान करते, ना अपनी महफिलों में ना, तो हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और हमें अपनी बच्चों की अखलाकी तरबियत भी करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें गुनाहों के अंदर शामिल है। और अखलाकी तौर पर भी इंसान के जो है एक ये अनपढ़ होने की निशानी होती है कि जो है वो दूसरे लोगों पर क्या करता है, गलत रिमार्क्स देता है। ये एक तरह से उसकी जहालत की निशानी होती है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर जो कुरान करीम जो हुक्म लेकर आया है वो है वला तलमिसु, और तुम इल्जाम न लगाओ। वला तलमिसु, और तुम ऐब न लगाओ, ऐब न लगाओ, इल्जाम न लगा। वालेकुम अस्सलाम। जी, आवाज आ रही मेरी? जी देखिए, तो अब यहाँ पर दूसरा जो हुक्म था, ये कि तुम ऐब न लगाओ अनफुसकुम, अपने नफ्सों पर। अपने नफ्सों का मतलब क्या है, इंसान अपने आप को कैसे ऐब लगा सकता है? तो बिल्कुल आसान सा मतलब है इसका कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के ऐब निकालता है
تو دوسرا انسان پھر کیا کرتا ہے؟ ہمارے عیب نکالتا ہے۔ لہٰذا شریعت نے یہاں پر یہی انداز اختیار کیا کہ تم اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ پر الزام نہ لگاؤ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم دوسروں کے عیب نہ نکالو، لہٰذا دوسرے بھی تمہارے عیب نہیں نکالیں گے۔ اب اس کا عیب کا بھی معنی آتا ہے، اس کا تانا دینے کا بھی معنی آتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کو جو ہے ایسا نہیں بنایا کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، اللہ نے کسی انسان کو ایسا نہیں بنایا جس کے اندر جو ہے وہ کوئی عیب نہ ہو۔ عیب سے مراد وہی کہ کوئی اس کی بری عادت نہ ہو، کیونکہ جی الزام بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو کامل انسان بنایا تھا، لیکن اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو عام انسان ہے، اللہ نے ان کے اندر کیا رکھی ہے؟ کمیاں رکھی ہے۔ اب جب انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر کمی ہوتی ہے، یاد رکھیے، کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ انہی کمی کو ہم عیب بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے عیب کے اوپر نظر رکھے گا، اس کی کمی کے اوپر نظر رکھے گا اور پھر اسے تانا دے گا یعنی کہ ان کو انہی چیزوں کو جو ہے اس کے سامنے دہرائے گا اور کسی بھی موقع کے اوپر کیا کرے گا؟ اس کو وہ چیزیں یاد دلائے گا، تو پھر جو ہے اس نے کیا کیا کہ جب وہ دوسرے لوگوں کے عیب نکالے گا تو دوسرا انسان کیا کرے گا؟ اس پہلے والے انسان کے کیا کرے گا؟ عیب نکالے گا۔ جبکہ شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ شریعت کی دو تعلیمات یاد رکھیے۔ ایک تعلیم تو یہ ہے کہ تم کسی کے عیب نہ نکالو، تم کسی کی کمی کے اوپر نظر نہ رکھو۔ ایک اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کی خوبیوں کے اوپر تو نظر رکھتا ہے، لیکن سامنے والے کی خامیوں کے اوپر نظر نہیں رکھتا، بلکہ ان سے کیا کر جاتا ہے؟ درگزر کر جاتا ہے، کیونکہ خامی تو ہر ایک کے انسان کے اندر ہے، لیکن اچھے انسان کی نشانی اور اس کی اچھی سوچ کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کی خوبیوں کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ اب جب ہم دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی پھر کیا کرتے ہیں؟ ہماری خوبیوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور ہماری کمیوں کو درگزر کر دیتے ہیں، اور جب ہم دوسروں کی کمیوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ ہماری کمیوں کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ نظر رکھتے ہیں۔ تو شریعت کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ تم دوسرے لوگوں کے عیب کو تلاش نہ کرو، اور دوسری تعلیم یہ ہے کہ اگر تم کسی کا کوئی عیب دیکھو یا کسی کی کوئی کمی اور خامی دیکھو تو کیا کر دو؟ اس کے اوپر پردہ ڈال دو۔ پردہ ڈال دو کہ اگر تمہارے علم میں آ گئی ہے تو تم دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو ذکر نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کیا عمل فرمائیں گے قیامت کے دن؟ سب کو معلوم ہے، مشہور حدیث ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر انسانوں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت کل حشر کے میدان میں اس کے گناہوں کے اوپر کیا کر دیں گے؟ پردہ ڈال دیں گے، اس کے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دیں گے۔ لہذا شریعت کی اس آیت کے اندر دوسری تعلیم یہ ہے کہ تم دوسرے کے عیوب کو جو ہے وہ بیان نہ کرو۔ جب تم دوسروں کے عیوب نہ نکالو گے تو دوسرے لوگ تمہارے عیب نہیں نکالیں گے۔ آگے تیسرا حکم فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو۔ اب برے القاب کیا ہے؟ یہاں پر شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ کوئی بھی کسی انسان کا ایسا لفظ، کسی انسان کا ایسا نام نکالنا جس سے وہ چڑھتا ہو اور جس سے کیا ہو؟ وہ ناراض ہوتا ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نا کہ دوسرے لوگوں کے جو ہے وہ اصل نام کے بجائے جو ہے وہ دوسرے نام نکال لیتے ہیں۔ جیسے بیچارہ کسی کو جو ہے آنکھوں سے تھوڑا سا کم نظر آتا ہو، کسی کی نظر کمزور ہو، تو بیچارے بہت سے ایسے جو ہے ناواقف اور کم علم لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں تو اندھا ہے۔ کسی کے ہاتھوں میں کوئی فالج کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو یا کسی اور وجہ سے اس کے ہاتھوں کے اندر کوئی مسئلہ ہو تو اسے کہتے ہیں لولا ہے یہ، تو پیروں کے اندر کوئی مسئلہ ہو تو کہتے ہیں لنگڑا ہے یہ، تو
یا اسی طریقے سے کہتے ہیں جس کو بیچارہ کو تھوڑا کم سنائی دیتا وہ بہرا ہے یہ تو، یا اسی طریقے سے یہ تو ایسے نام ہے، کوئی سا بھی ایسے نام، اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ایسا نام جس کو کسی انسان کو لیا جائے اور وہ انسان کیا ہو اس سے ناراض ہوتا ہو، تو شریعت نے ایسے ناموں سے کو یاد کرنے سے اور جو ہے استعمال کرنے سے جو ہے منع فرمایا اور ان کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ ایسے الفاظ سے اس شخص کی کیا ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، اور شریعت نے انسان کی عزت کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے، شریعت انسان کی عزت کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، لہذا انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی عزت کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور یہ حکم شریعت کا اتنا زیادہ اہم ہے کہ دوسرے کی عزت کا خیال کرو کہ اللہ نے اس کے بارے میں براہ راست قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے، اللہ چاہتے تو نبی کی زبان سے بھی اس کا حکم آ جاتا، یعنی احادیث طیبہ میں بھی حکم آ جاتا، جب بھی اس کے اوپر عمل کرنا ضروری تھا، لیکن اللہ کے ہاں ان چیزوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے قرآن کریم کی آیات کو نازل فرمایا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں عرف عام میں بہت سے ایسے نام ہوتے ہیں جو ہم پیار میں مشہور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے بچوں کے لیے بھی ہم کوئی بھی ایسا نک نیم استعمال کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے پیار کا ایک لفظ ہوتا ہے، تو جو بھی ایسے لفظ ہیں جن سے دوسرے لوگ چڑھتے نہیں ہیں اور ان سے اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرتے، تو وہ نام ان کے اندر شامل نہیں ہوں گے، لیکن کوئی بھی ایسے لفظ جس سے ان کا کوئی عیب ظاہر ہوتا ہو، کوئی کمی ظاہر ہوتی ہو اور وہ لوگ ان سے چڑھتے بھی ہوں، انہیں برا سمجھتے ہوں، تو ایسے الفاظ کو ہرگز استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو جبیرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی، یعنی کہ یہ جو ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ والی فرماتے ہیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو فرماتے ہیں وہ صحابی کہ ہم میں سے اکثر ایسے لوگ تھے جن کے 2 یا 3 نام مشہور تھے، یعنی ایک تو اصلی نام تھا ان کا اور اس کے علاوہ 2-3 نام اور بھی مشہور تھے، اور ان میں سے بعض نام ایسے تھے کہ دوسرے لوگوں نے ان کو ان کی توہین کے لیے جو ہے وہ نام مشہور کر رکھے تھے، ٹھیک ہے، اصلی نام کے علاوہ توہین کے نام ان کے مشہور کر رکھے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو ان صحابہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہی ناموں سے پکار لیتے تھے، یعنی کہ جو ان کے توحید والے جو نام تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انہی ناموں سے پکار لیتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ لوگوں نے ان کے جو ہے یہ 2-3 نام جو مشہور کر رکھے ہیں تو ان کی بے عزتی یا ان کی توہین کے لیے مشہور کر رکھے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی ناموں سے ان کو پکارا جن ناموں کو وہ لوگ ناپسند کرتے تھے، تو دوسرے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی وہ شخص اس نام کو ناپسند کرتا ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ نازل ہوا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ تم ایک دوسرے کو برے ناموں سے جو ہے یاد نہ کرو، اور پھر آگے ایک اور اس کی تشریح ہے اس آیت کی، بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ، برا نام ہے وہ جو گناہگاری کا ہو، کہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ کسی شخص نے ماضی کے اندر کوئی گناہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، ماضی میں کسی شخص نے کوئی گناہ کیا اور اس گناہ کے بعد جو ہے اس شخص نے کیا کر لی، توبہ کر لی، مثلا پہلے گزرے ہوئے زمانے میں کچھ وقت پہلے وہ شخص بہت زیادہ شراب پیتا تھا یا چوری کرتا تھا، لیکن اس نے بعد میں چوری سے کیا کر لی، توبہ کر لی، شراب بھی پینے سے کیا کر لی، توبہ کر لی، تو اب اس نے بیچارے نے شراب سے توبہ تو کر لی لیکن اب تک لوگ اس کو شرابی کہتے ہیں، اس نے چوری تو چھوڑ دی، چوری سے توبہ کر لی، لیکن اب بھی لوگ کیا کرتے ہیں اس کو چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں،
تو جس شخص نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تو اب اس کو اسی گناہ کے نام سے یاد. جی 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 اس کو یاد رکھا. صحیح. یہ بالکل یہی ہے کہ یہ حرام ہے. اس انسان نے جب توبہ کر لی اس کو اس گناہ کے حوالے سے ہی جو ہے یاد رکھنا اور اسی گناہ کی نسبت اس کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہے بالکل بھی. اور ہمارے ہاں. جی جی ایسا بھی بدل سکتے. جی بالکل وہ ایسا تھا. شریعت تو دیکھیں ہماری کتنی اچھی ہے اور وہ لوگوں کے یعنی کہ عزتوں کا کتنا خیال کرتی ہے اور اللہ پاک نے ایسے واضح طور پر ہمیں احکام دیے ہیں لیکن ہم صرف سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ کر کر ہم جو ہے مسلمان بن گئے. ایسی چیزوں پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ ہماری کمی ہے اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں. حقیقت میں جو ہے ایک شخص پہلے گناہ گار تھا وہ نیک بن گیا نمازی بن گیا اچھا بن گیا لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اسے اسی پچھلی زندگی سے منسوب کرتے ہیں. وہ ہمارے یہاں ایک وہ والا محاورہ مشہور ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کے محاورے یا کسی کے ساتھ ایسی نسبتیں کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ جس شخص. جی آ رہی ہے آپ کے پاس. جی میری آواز نہیں آ رہی. ہاں یہ فرحہ فاطمہ کے نام سے کون ہوں میرا ہے کیا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. جی تو بات چل رہی تھی کہ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ شخص اسلام سے ناراض ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے قرآن کریم کی آیت جو ہے پھر کیا ہو گئی نازل ہو گئی. اور اسی طریقے سے اس آیت کے حکم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی گناہ سے توبہ کر لی ہو تو پھر جو ہے اس گناہ کو اس کی طرف منسوب نہ کیا جائے بالکل اور اس گناہ کی طرف منسوب کر کے اسے یاد کیا جائے اور اسے ذلیل کیا جائے یہ حرام ہے بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ کی وجہ سے آر دلائے یعنی شرم دلائے کہ جس گناہ پر اس نے توبہ کر لی ہے لیکن پھر لوگ اس کو اسی گناہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں شرم دلا رہے ہیں تو اللہ نے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے کہ اس شخص کو اس گناہ میں مبتلا کر کے. جی ان لوگوں کو آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی آواز شاید. جی پھر دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر جو ہے وہ اس کی توہین کرے گا یا اس کو ذلیل کرے گا جس گناہ سے اس شخص نے توبہ کر لی تو یہ اللہ تعالی کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا کر دے گا. کس کو یعنی کہ جو شخص اسے بے عزت کر رہا ہے اور دوسرا شخص پہلے والے کو تو اللہ اس دوسرے والے کو اس بے عزتی کرنے والے کو اسی گناہ میں مبتلا کر دے گا. لہذا کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا شرعن جائز نہیں ہے. اور اب سنت طریقہ کیا ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کا حق یہ ہے دوسرے مومن پر کہ اس کو ایسے نام سے یاد کرے جو اس کو زیادہ پسند ہو. یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی نام سے زیادہ خوش ہوتا ہے کسی لفظ سے زیادہ خوش ہوتا ہے
تو ایک مومن کا یہ حق ہے کہ ہم دوسرے شخص کا کو یاد ایسے کریں، یعنی اگر وہ اپنا نام لے کر خوش ہوتا ہے کہ لوگ ہمارا نام لیں تو اس کا نام لے کر اسے پکارے، اگر کنیت سے خوش ہوتا ہے تو اسے کنیت کے ساتھ یاد کرے، یعنی جن الفاظ کے ساتھ وہ خوش ہوتا ہو تو ان الفاظ کو یاد کر کے اس کا ذکر کرے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص صحابہ کرام کو کچھ لقب دیے تھے، نام کی جگہ کچھ لقب دیے تھے، اور ان صحابہ کے ساتھ وہ لقب استعمال کیے جاتے تھے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے عتیق کا لقب دیا تھا۔ عتیق کا معنی ہے جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا کیا تھا، اور حضرت حمزہ کو اسد اللہ کا لقب عطا کیا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا تھا۔ تو یہ حضرات ان ناموں کے ساتھ، ان لقب کے ساتھ جو ہے جب ان کو بلایا جاتا تھا تو یہ بہت خوش ہوتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ کسی کا برا نام استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ایسے لفظ اور ایسے نام جن سے وہ خوش ہوتے ہوں تو یہ ایک مسلمان کا حق ہے، لہذا اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اسے اچھے ناموں سے یاد کیا جائے۔ بس آج کا سبق جو ہے ہم یہی تک رکھتے ہیں، 10 منٹ بھی بچ گئے ہیں، اور آگے والا سبق بھی تھوڑا سا بڑا ہے، تو انشاءاللہ اس آگے والے سبق کو ہم کل پڑھیں گے۔ پھر آج تو ہے کہ اگر بعض لوگوں کے نام ایسے مشہور ہو جاتے ہیں کہ جو فی نفسی ہی تو برے ہیں، یعنی ان کو نہیں بولنا چاہیے، لیکن وہ لفظ جو ہے ان کی پہچان بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لفظوں کے کہے بغیر ان کو پہچانا ہی جاتا، اور وہ بھی اس کو برا نہیں مانتے، ٹھیک ہے، برا نہیں مانتے۔ اچھا جی، تو وہ برا بھی نہیں مانتے، اور اس لفظ کے کہنے کا مقصد اس کی بے عزتی کرنا نہیں ہوتا وہاں پر، بلکہ جو ہے وہاں پر ان کی پہچان یا نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آپ بتا رہی ہیں، تو وہاں پر ان کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں بولا جا رہا، بلکہ ان کی پہچان کے لیے بولا جا رہا ہے، اور یہ ان کو برا بھی نہیں لگتا، اس لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ استعمال وہاں ناجائز ہو جاتا ہے جہاں پر ان کی بے عزتی کرنے کے لیے اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا جائے، تو وہ وہاں پر استعمال کرنا حرام ہو جائیں گے پھر، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھ لیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔